بسم اللہ الرحمن الرحیم والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع۔ مخالفت قیاس تیسری چیز تھی مخالفت قیاس۔ تین چیزیں کلمے میں نہ ہوں تب کوئی کلمہ فصیح بنتا ہے، اس میں غرابت نہ ہو، تنافر حروف نہ ہو اور مخالفت قیاس لغوی نہ ہو۔ تو مخالفت قیاس لغوی سے مراد کیا ہے، یا یوں کہیے کہ مخالفت قیاس لغوی کیا چیز ہے، وہ یہاں سے بیان کیا ہے۔ مخالفت ان تکون الکلمۃ علی خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعۃ، یہ ہے کہ کلمہ الفاظ موضوعہ کے مفردات کے قانون کے خلاف ہو۔ الفاظ موضوعہ کے مفردات کے قانون کے خلاف ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو واضح سے ثابت ہے اس کے خلاف ہو۔ واضح لغت سے جو کچھ بھی ثابت ہے اس کے خلاف اگر کوئی کلمہ استعمال ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ مخالف للقیاس ہے، یا یوں کہیں گے کہ اس میں مخالفت قیاس لغوی پائی جاتی ہے۔ ان تکون الکلمۃ علی خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعہ، الفاظ موضوعہ کے مفردات کے قانون کے خلاف ہو، یعنی جو کچھ واضح سے ثابت ہے اس کے خلاف ہو۔ ایک قاعدہ ہوتا ہے اور اس قاعدے کے کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں، وہ مستثنیات واضح لغت سے اسی طرح سے ثابت ہیں۔ تو اب وہ جس طرح واضح لغت سے خلاف قیاس ثابت ہے اسی طرح وہ فصیح ہوں گے۔ جیسے یہاں کہا عویر یعور، عویر یعور فصیح ہے۔ عویر یعور قاعدہ ایک مشہور قاعدہ صرف کا ہے کہ واو متحرک ہو اور ما قبل اس کا مفتوح ہو تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے قال، قولت، خاف، خویفت، خویفہ واو متحرک ما قبل مفتوح اس لیے واو کو الف سے بدلا تو خاف ہوا۔ قول واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدلا۔ تو جو بھی واو متحرک ہو، واو ساکن ما قبل مفتوح ہو تو اس کو بھی بدلتے، واو متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس کو بھی قیاس اس کو بھی الف سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عویر یعور اس میں وہ قاعدہ نہیں چلتا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہو تو واو کو الف سے یہاں نہیں بدلتے عویر یعور میں۔ اب جہاں یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے وہاں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اس میں عیب کے معنی نہ پائے جاتے ہوں، عیب کے معنی نہ پائے جاتے ہوں، یہ شرط وہاں لگائی جاتی ہے، تو وہ ایک قاعدہ مشہور قاعدہ نہیں رہا، یعنی اس کے کچھ مستثنیات ضرور ہیں۔ تو وہ مستثنیات عویر یعور چونکہ واضح لغت سے اسی طرح سے ثابت ہے اس لیے یہ اسی طرح سے فصیح ہے۔ اب کوئی اس کو کہے کہ عار یعار ہونا چاہیے، جیسے خاف یخاف، عار یعار، تو عار یعار اگر کوئی اس کو بولتا ہے تو وہ پھر غیر فصیح ہو جائے گا۔ قیاس اس قیاس کے مطابق اس کو کوئی لے جاتا ہے عار یعار کو تو یہ غیر فصیح ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی ہے نا بات؟ اگر عویر یعور واو متحرک ما قبل مفتوح مگر واو کو الف سے نہیں بدلا جا رہا ہے، بغیر بدلے وہ عویر یعور پڑھ رہے، تب تو یہ فصیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واضح لغت سے اسی طرح سے ثابت ہے۔ تو واضح لغت سے جو کچھ ثابت ہے اس کے خلاف اگر کوئی استعمال کرے، اب عویرہ کو کوئی قاعدہ اس قاعدے کے مطابق واو متحرک ما قبل مفتوح والے قاعدے کے مطابق بولے عار یعار تو پھر یہ غیر فصیح ہو جائے گا۔ جیسے الاجلل بفک الادغام، جیسے الاجلل ترک ادغام کے ساتھ شاعر کے اس قول میں، شاعر فی قولہ شاعر کے اس قول میں ترک ادغام کے ساتھ الاجلل کا استعمال ہونا۔ الحمدللہ العلی الاجللی، قیاس الاجل قاعدہ ہے ایک جیسے دو حرف جمع ہو جائیں، دو لام جمع ہو جائیں، دو با جمع ہو جائیں، دو دال یا سین یا شین صاد جو بھی، تو قاعدہ ہے کہ ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، واجبی طور سے ادغام کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کو پڑھا جاتا ہے۔
اب یہاں اس شاعر نے وزن شعر کو برقرار رکھنے کے لیے خلاف قیاس اجل کی جگہ اجلل استعمال کر لیا، تو ہم کہیں گے یہ غیر فصیح، یہ کلمہ فصاحت سے خارج ہوگا کیونکہ اس میں مخالفت قیاس لغوی پائی گئی۔ والقیاس الاجل، قیاس اجل ہے۔ فنحو لہذا آل اور ماؤن اور ابا یا ابا اور عویر یعور یہ سب کے سب فصیح ہیں۔ آل اصل اہل تھی، کوئی قاعدہ نہیں جس قاعدے کی وجہ سے اس کو اہل سے آل بنایا گیا۔ ماؤن اس کی اصل ماہن تھی، ہے نا، آخر میں حمزے کی جگہ پر ہا تھا، کیونکہ جمع مکسر جب اس کی بنتی ہے تو میاں ہن اور اموا ہن آتی ہے، آخر میں ہا آتا ہے جمع مکسر، میاں ہن اور اموا ہن یہ جمع آتی ہے اس کی۔ تو قاعدہ ہے کہ تکسیر میں حروف اصلیہ لوٹ آتے، جمع تکسیر میں حروف اصلیہ لوٹ آتے، تو اس ہا کو حمزہ سے کیوں بدلا؟ کوئی قاعدہ نہیں، مگر واضح لغت سے اسی طرح بدلا ہوا ماؤن ہی ثابت ہے، اس لیے یہی فصیح ہے۔ اور آل میں ابا یأبا اور عویر یعور، ابا یأبا اور عویر یعور بھی اسی طرح سے، ابا یأبا اور عویر، ابا یأبا باب فتح یفتح ہوئے، اور فتح یفتح سے کسی کے بھی آنے کے لیے شرط ہوتی ہے اس کا یا تو عین کلمہ حرف حلقے ہو یا لام کلمہ حرف حلقے ہو۔ فتح یفتح سے جو بھی آئے گا اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلقے ہوگا، اور یہ ابا یا ابا یہ فتح یفتح ہوا اور اس میں حرف حلقے نہیں ہے، پھر تو یہ بھی خلاف قیاس آ رہا، مگر یہ آ رہا ہے چونکہ واضح لغت سے اسی طرح سے آیا ہے ثابت ہے، اس لیے فصیح ہے۔ اور عویر یعور یہ بھی فصیح ہے، لأنه ثبت عن الواضع كذلك، اس لیے کہ واضع لغت سے اسی طرح ثابت ہے، لأنه ثبت عن الواضع كذلك، اس لیے کہ واضع لغت سے اسی طرح سے ثابت ہے۔ قیل فصاحة المفرد خلوصه مما ذکر، قیل فصاحة المفرد خلوصه مما ذکر ومن الكراهة في السمع، کہا گیا ہے کہ فصاحت مفرد کا مذکورہ چیزوں سے خالی ہونا۔ اب یہاں فصاحت فی المفرد کی تعریف مکمل ہو گئی، یہاں پر فصاحت فی المفرد کی مکمل تعریف کیا ہوئی؟ فصاحت مفرد کا تین چیزوں سے خالی ہونا، اس میں مخالفت قیاس لغوی نہ ہو، اس میں غرابت نہ ہو، اور اس میں تنافر حروف نہ ہو، یہ تین چیزیں نہ ہوں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دو چیزیں اور اس میں نہ ہونی چاہیے، بعض حضرات نے یہ کہا، قیلہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض حضرات نے فصاحت مفرد کی تعریف اس طرح کی ہے کہ مفرد فصیح تب ہوتا ہے جب اس میں یہ تین مذکورہ چیزیں یعنی تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس لغوی یہ تینوں نہ ہونی چاہیے، اور کراہت فی السماع نہ ہونی چاہیے، یعنی سننے میں برا نہ لگے، سننے میں مکروہ نہ لگے، یہ چیز بھی نہ ہونی چاہیے، اور ایک اور چیز ہے تتابع اضافات نہ ہونی چاہیے۔ اب وہ آگے کلام وہ اس میں آئے گا، فصاحت کلام کی تعریف میں آئے گا۔ کراہت فی السماع نہ ہونی چاہیے، کیا؟ کراہت فی السماع نہ ہونی چاہیے، یہ چوتھی چیز نہ ہونی چاہیے، یعنی بعض حضرات نے تعریف میں تین کی جگہ چار چیزیں کی، نہیں چار چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ قیلہ کہا گیا ہے فصاحت المفرد خلوصه مما ذکر ومن الکراہت فی السمع، کہا گیا ہے کہ فصاحت مفرد کا مذکورہ چیزوں سے اور کراہت فی السماع سے خالی ہونا ہے، مفرد کا مذکورہ چیزوں سے اور کراہت فی السماع سے خالی ہونا ہے۔ بأن يكون اللفظ بحيث يمجها السمع ويتبرأ عن سماعها، اس طرح سے کہ لفظ اس طور پر ہو کہ کان اس کو دفع کر دے، یمجها السمع کان اس کو دفع کر دے، ويتبرأ عن سماعها اور اس کے سننے سے بیزاری کا اظہار کرے۔ مج یمج کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، کان اس کو دفع کر دے یعنی کان اس کو سننا گوارا نہ کرے۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ کانوں میں پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ بری چیز ڈالی جا رہی ہو، مثلا کوا جب کائیں کائیں کرتا ہے تو برا لگتا ہے کانوں کو کہ یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا عموماً۔ اسی طرح قرآن کریم میں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر،
گدھا جب بولتا ہے نا چیختا چلاتا برا لگتا بہت. اسی طرح الو کی آواز سنی ہوگی آپ نے, الو بولتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں سنا, آپ نے بھی نہیں سنا. الو بھی بہت برا بولتا ہے, رات کے وقت بولتا ہے عام طور سے, اور اس کی آواز بہت بری آواز ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھاکری میں, ہمارے گاؤں میں پہلے بہت بولتے تھے, اب تو چونکہ جو آبادی بڑھتی ہے کم ہوتے جا رہے ہیں. بھاکری پہاڑی کو کہتے ہیں, پہاڑی نظر آتی ہے یہاں سے, تو اس پہ الو رہتے تھے, ابھی بھی رہتے ہوں گے مگر پہلے بہت بولتے تھے صبح کے وقت, فجر کی اذان کے وقت, تو بہت برے لگتے. یہ کراہت فی السمع کہلاتی ہے. تو کہا کہ یہ چوتھی چیز بھی نہ ہونی چاہیے. نحو جیسے الجرشہ فی قول ابی الطیب, ابو الطیب کے قول میں الجرشہ آیا. الجرشہ النفس کے معنی میں, الجرشہ معنی میں کس کے؟ النفس کے. مبارک الاسم اغر اللقبی کریم الجرشہ شریف النسبی. مبارک نام والا, تابناک لقب والا یا روشن لقب والا کریم الجرشہ شریف النفس. کریم الجرشہ کا مطلب کیا ہے؟ شریف النفس شریف النسب, کریم نفس والا اور شریف نسب والا. تو یہ جو الجرشہ ہے, یہ اغر کی تشریح کر دی بیچ میں. اغر کس کو کہتے ہیں؟ الاغر من الخیل الابیض الجبہتی, گھوڑوں میں سے اغر سفید پیشانی والا ہوتا ہے. اعراب کیا پڑھیں گے؟ الاغر من الخیل الابیض الجبہتی. الابیض مضاف ہے اور الجبہتی اس کا مضاف الیہ ہے, اس لیے اس کو مجرور پڑھیں گے. اور ایسے موقع پر مضاف پر الف لام آ جاتا ہے. کیسے موقع پر؟ ایسے ہی الابیض الجبہتی جیسے موقع پر, ٹھیک ہے نا. والاغر من الخیل الابیض الجبہتی, اور گھوڑوں میں سے اغر سفید پیشانی والا ہوا کرتا ہے. ثم استعیر لکل واضح معروف, پھر ہر واضح اور معروف چیز کے لیے اس کو استعارتاً لے لیا گیا. اغر اولاً تو کس کو کہا گیا؟ اغر اس گھوڑے کو جس کی پیشانی پر سفید داغ ہو, پھر اس کے بعد ہر تابناک اور روشن چیز کو اغر کہا جانے لگا. وفیہ نظر, اور اس میں نظر ہے. لأن الکراہۃ فی السمع, کس میں نظر ہے؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ کراہت فی السمع سے بھی خالی ہونا چاہیے. بعض حضرات نے تعریف یوں کی نا فساد فی المفرد کی, کہ تینوں چیزوں سے خالی ہو اور چوتھی چیز کراہت فی السمع سے بھی خالی ہونا چاہیے. کیا ہے؟ لأن الکراہۃ فی السمع انما ہی من جہت الغرابۃ المفسرۃ بالوحشۃ, اس لیے کہ کراہت فی السمع اسی غرابت کی جہت سے ہے جس کی تفسیر وحشت سے کی گئی ہے. جو لفظ وحشی ہوگا, جو کلمہ وحشی ہوگا, اس کو کان سننا نہیں چاہے گا, کان اس سے بدکے گا. یمجھہ السمع, کان اس کو دفع کرے گا, دور کرے گا, اس سے بیزاری کا اظہار کرے گا. تو غرابت کی تعریف ہی کیا کی گئی؟ غرابت ہی ہے کہ کلمہ وحشی ہو. کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی ولا مانوسۃ الاستعمال. یہ جو غرابت کی تفسیر کی گئی ہے, تعریف غرابت کی یہ کی گئی کہ کلمہ وحشی ہو. وحشی جو بھی ہوگا اس کو کان سننا نہیں چاہے گا. یعنی کراہت فی السمع غرابت سے الگ کوئی چیز ہے نہیں. فیہ نظر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کلمے کو بھی کان سننا نہیں چاہے گا ضرور وہ غریب ہی ہوگا, اس میں غرابت پائی جائے گی, اس میں غرابت پائی جائے گی, اسی وجہ سے کان اس کو سننا نہیں چاہے گا. اس لیے کہ کراہت فی السمع اس غرابت کی جہت سے ہی ہے جس کی تفسیر وحشت سے کی گئی ہے. جیسے تکأتم افرنقعوا, تکأتم افرنقعوا, یعنی لماذا تکأتم علی افرنقعوا, یہ یوں کہا اس نحوی نے, کیوں میرے پاس جمع ہو گئے ہو؟ افرنقعوا, چھٹ جاؤ, ہٹ جاؤ. تو اب یہ دیکھیے تکأتم افرنقعوا, یہ ایسے لفظ ہیں کہ کان ان کو سننا بھی نہیں چاہتا, غرابت پائی جاتی ہے اور کان ان کو سننا بھی نہیں چاہتے, یعنی کانوں کو بہت برے لگتے ہیں. وقیلہ, اب اس قیلہ سے یہ بتا رہے ہیں تفتازانی, ماتن نے وفیہ نظر اتنا ہی کہا, اس میں نظر ہے. نظر ہے کیا؟ اس کی تفسیر تشریح ماتن نے نہیں کی, تو تفتازانی نے یہ کی ہے جو اوپر بیان کی گئی. کہ نظر کیا ہے اس میں؟ نظر کی توضیح تفتازانی نے کیا کی؟
یہ کی کہ کراہت فی السماع غرابت سے الگ کوئی چیز ہے نہیں، یہ تو تفتازانی نے توجیہ کی ہے۔ اسی فیہ نظر کی توجیہ یا توضیح دیگر شارحین نے کچھ الگ طرح سے کی ہے، وہ قیلہ سے تفتازانی نقل کر رہے ہیں۔ قیلہ لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب، کہا گیا اس لیے کہ کراہت فی السماع اور عدم کراہت ان دونوں کا تعلق نغم یعنی آواز کی عمدگی یا عدم عمدگی سے ہے۔ فیہ نظر کی دوسرے حضرات نے تشریح یا تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ کراہت فی السماع کوئی الگ چیز ہے نہیں۔ کیوں؟ کراہت فی السماع کا تعلق تو بولنے والے کی آواز سے، اگر آواز بولنے والے کی اس کا گلا عمدہ ہو تو کوئی بھی لفظ بولے گا بھلا معلوم ہوگا، اور اگر آواز خراب ہے اس کی بھدی ہے تو کوئی بھی لفظ بولے برا لگے گا۔ اس لیے کراہت فی السماع کوئی الگ چیز ہے نہیں۔ کراہت فی السماع کا تعلق خود کلمے سے نہیں، کلمے کی ذات سے نہیں، بلکہ بولنے والے کی آواز سے۔ کراہت فی السماع کا تعلق خود لفظ کی ذات سے نہیں ہے۔ یہ دوسرے قیلہ سے صاحب قیل نے جو نظر کی تفسیر و توضیح کی ہے وہ یوں کی ہے کہ کراہت فی السماع کا تعلق بولنے والے کی آواز سے ہے، کلمے سے ہے نہیں، کلمے کی ذات سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ کراہت فی السماع اور عدم کراہت فی السماع ان دونوں کا تعلق آواز کی عمدگی اور غیر عمدگی سے ہے، لا الی نفس اللفظ، نہ کہ خود لفظ سے، نہ کہ خود لفظ سے۔ وفیہ نظر، یہ جو صاحب قیل کا قیل ہے اس میں بھی نظر ہے، اس میں بھی کیوں؟ للقطع باستکراہ الجرشہ دون النفس، کہہ رہے ہیں جرشہ کی کراہت کی قطعی ہونے کی وجہ سے نہ کہ نفس کی۔ نظر کیا ہے؟ الجرشہ قطعی طور سے برا لگ رہا ہے چاہے کوئی بولے، اور اس کی جگہ نفس اچھا لگتا ہے۔ الجرشہ نفس کے معنی میں الجرشہ چاہے کیسی ہی عمدہ آواز والا بولے بھدا لگتا ہے، اور النفس اچھا لگ رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کراہت فی السماع کا تعلق آواز سے نہیں ہے، خود لفظ سے ہے، خود لفظ سے ہے۔ ہاں البتہ وہ اسی لفظ میں کراہت فی السماع پائی جائے گی جو لفظ غریب ہوگا، یا یوں کہیے کہ جس میں بھی کراہت فی السماع پائی جائے گی وہ غریب ہی ہوگا، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مع قطع النظر یعنی النغم، آواز سے قطعی نظر کرتے ہوئے۔ وفیہ نظر، اس میں نظر ہے للقطع باستکراہ الجرشہ، الجرشہ کی کراہیت کے قطعی ہونے کی وجہ سے، نہ کہ نفس کی۔ مع قطع النظر یعنی النغم، آواز سے قطعی نظر کرتے ہوئے۔ والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التالیف وتنافر الكلمات والتعقید مع فصاحتها، اور فصاحت فی الکلام، کلام کا ضعف تالیف سے اور تنافر کلمات سے اور تعقید سے خالی ہونا ہے، مع فصاحتها، کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ۔ فصاحت فی الکلام کس کو بولتے ہیں؟ فصاحت کلام، کلام کا ان تین چیزوں سے خالی ہونا، ضعف تالیف سے خالی ہونا، تنافر کلمات سے، ادھر تنافر حروف تھا، تنافر کلمات سے خالی ہونا، اور تعقید سے خالی ہونا، مع فصاحتیا، تمام کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، سیدھی سٹ سی بات ہے نا، سیدھی سٹ بات ہے، یعنی کلام میں تین چیزیں نہ ہوں اور اس کے تمام کلمات علیحدہ علیحدہ، تمام کے تمام کلمات فصیح بھی ہوں، یہ سیدھی سی بات کہی گئی۔ مگر تفتازانی نے یہاں پر نحوی ترکیبیں کر کے اس کو تھوڑا پیچیدہ بنا دیا ہے، یعنی حل کرنے کی بجائے تھوڑا اور پیچیدہ، اور ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ مشق ہو جائے، کچھ مشکل ترکیبوں کے حل کرنے کی مشق ہو جائے، اس لیے ایسا کر لیا، یہ ان کی عادت ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ بات تو ٹھیک تھی جو ہماری سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی۔ شرح کا مقصد ہوتا ہے کہ متن میں جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کو سمجھا دیا جائے، ہے نا۔ مگر یہ شارحین کرتے یہ ہیں کہ متن میں ایک اعتراض کیا جائے، اگرچہ طالب علموں کے پڑھنے والے کے ذہن میں نہیں پیدا ہو رہا، مگر پھر بھی کیا جائے ایک اعتراض، اور پھر اس کا جواب دیا جائے تاکہ ذہنی ریاض ہو جائے،
کیوں؟ ذہنی ریاض ہو جائے، مشق ہو جائے، ذہن ان چیزوں کا عادی ہو جائے۔ آپ بھی تعویل کر لیں، جس موقع پر تھوڑا جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا بھی سیکھ لیں۔ یہ سب چیزیں جیسا کہ عام طور سے مولوی حضرات کرتے رہتے ہیں۔ خیر، مع فصاحتیا، یہ جو آخری لفظ ہے نا، مع فصاحتیا ہوا حال من الضمیر فی خلوصہ، یہ خلوصہ کی ضمیر سے حال ہے۔ مع فصاحتیا یہ حال ہے خلوصہ کی ہو ضمیر سے، یعنی کیا مطلب کہ کلام خالی ہو اس حال میں کہ وہ فصیح ہو، اس کے تمام کلمات فصیح ہو، کلام خالی ہو اس حال میں کہ اس کے تمام کلمات فصیح ہو، یعنی تمام کلمات کے فصیح ہونے کی صورت میں وہ ان تین چیزوں سے خالی ہو، اس کے تمام کلمات کے فصیح ہونے کی صورت میں وہ ان تین چیزوں سے خالی ہونا چاہیے۔ واحترزا، اور یہ مع فصاحتیا کی جو قید لگائی گئی ہے، اس قید کے ذریعے سے احتراز کیا ہے اس جیسی مثالوں سے۔ واحترز به عن مثل زید اجلل وشعره مستشذر وانفه مسرج، اس جیسی مثالوں سے، یعنی اس جیسی مثالوں کا کیا مطلب؟ یہ جو مثالیں بیان کی گئی ان کے کلمات فصیح نہیں ہیں۔ زید اجلل غیر فصیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اجلل میں مخالفت قیاس پائی جاتی ہے۔ شعرہ مستشذر، یہ غیر فصیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مستشذر اس کلام کا ایک کلمہ غیر فصیح ہے۔ وانفہ مسرج، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھی ایک کلمہ غیر فصیح ہے، یعنی وہ تینوں چیزیں ان میں نہیں ہیں، ضعف تالیف نہیں ہے، تنافر کلمات نہیں ہے، تعقید نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں ان میں نہیں ہیں، ان تینوں مثالوں میں کسی میں بھی، بس ایک کلمہ ان کا غیر فصیح ہے، اس وجہ سے یہ کلام غیر فصیح ہو گیا، تو اس سے احتراز کرنا مقصود ہے۔ وقیلہ، کسی صاحب قیل نے یوں فرمایا ہے کہ مع فصاحتیا یہ حال ہے کلمات سے، کس سے؟ کلمات سے حال ہے۔ ولو ذکرہ، اور یہ صاحب قیل یوں بھی فرماتے ہیں کہ اگر مع فصاحتہا کو لو ذکرہ بجنبہا، اگر کلمات کے پاس ہی ذکر کر دیا ہوتا، لسلم من الفصل بین الحال وذیہا، زیہا یہاں لکھا ہے، زیہا کی طرح لکھا ہے، زا سے ویہا ہے، کیا ہے؟ ویہا، اگر اس کو اس کے پاس لکھ دیتے، ذکر کر دیتے، تو حال اور ذوالحال کے درمیان فصل کرنے سے بچ جاتی۔ کس کو؟ یعنی یوں عبارت لاتے، والفصاحة فی الکلام خلوصہ من ضعف التالیف وتنافر الکلمات مع فصاحتها والتعقید، یعنی وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها، اب حال اور ذوالحال کے درمیان میں والتعقید لا کر کے فصل کر دیا، اگر اس کے برابر میں ذکر کر دیتے تو بچ جاتے، کس سے؟ فصل سے بچ جاتے، فصل نہ ہوتا۔ وفیہ بالاجنبی، اجنبی کے ذریعے سے فصل کرنے سے بچ جاتے۔ وفیہ نظر، یہ صاحب قیل نے جو فرمایا اس میں نظر ہے۔ صاحب قیل نے کیا فرمایا؟ مع فصاحتیا یہ حال ہے وتنافر الکلمات، وتنافر الکلمات، اس سے کیا نظر ہے؟ کہہ رہے لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص، اس لیے کہ یہ اس وقت قید ہوگا تنافر کے لیے نہ کہ خلوص کے لیے۔ مع فصاحتها کو وتنافر الکلمات میں الکلمات سے آپ حال مانیں تو مضاف الیہ کا جو حال ہوا کرتا ہے وہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے، مضاف الیہ کا جو حال ہوتا ہے وہ قید کس کے لیے ہوتا ہے؟ مضاف کے لیے قید ہوا کرتا ہے۔ تو اگر مع فصاحتہا کو وتنافر الکلمات کے الکلمات سے حال مانا جائے تو یہ قید بنے گا تنافر کے لیے، جس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ کلمات کے فصیح ہونے کے بعد ان میں تنافر نہ ہو، کلمات میں تنافر نہ ہو اس حال میں کہ وہ کلمات فصیح ہیں، یعنی کلمات فصیحہ کا تنافر نہ ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ کلمات فصیحہ کا تنافر نہ ہو، اگر کلمات غیر فصیحہ کا تنافر ہے تو کوئی دقت نہیں۔ اس صورت میں مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ کلمات فصیحہ کا تنافر نہ ہونا چاہیے، اور اگر کلمات غیر فصیحہ کا تنافر ہے تو کوئی دقت نہیں۔ اس صورت میں الکلمات سے اس کو حال مان لینے کی صورت میں مطلب ہوگا کہ تنافر کلمات فصیحہ نہ ہو،
ہے نا، خلوصہ من تنافر الکلمات فصیحتاً. اب چاہے فصیحتاً کہو چاہے یوں کہو خلوصہ من تنافر الکلمات الفصیحۃ، خلوصہ من تنافر الکلمات الفصیحۃ، کلمات فصیحہ کے تنافر سے خالی ہو. تو چاہے تو الکلمات کی صفت لا کر کے یوں کہو خلوصہ من تنافر الکلمات الفصیحۃ، چاہے یوں کہیے خلوصہ من تنافر الکلمات فصیحتاً. مطلب یہی ہوگا کلمات فصیحہ کا تنافر نہ ہونا چاہیے. اب فصیحہ کے تنافر کی نفی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر فصیحہ کا تنافر ہو تو وہ مضر نہیں ہوتا. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ یہ اس وقت تنافر کے لیے قید ہوگا نہ کہ خلوص کے لیے. وَيَلْزَمُ، اور یہ لازم آئے گا کہ وہ کلام جو مشتمل ہو کلمات غیر فصیحہ کے تنافر پر، لازم آئے گا کہ وہ کلام جو مشتمل ہو کلمات غیر فصیحہ کے تنافر پر فصیح ہو. وہ کلام جو کلمات غیر فصیحہ کے تنافر پر مشتمل ہو وہ فصیح ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات پر یہ صادق آتی ہے، اس پر یہ بات صادق آتی ہے انہ خالص عن تنافر الکلمات حال کونہا فصیحتاً، کہ وہ کلمات فصیحہ کے تنافر سے خالی ہے، یا کلمات کے تنافر سے خالی ہے اس حال میں کہ وہ کلمات فصیح ہوں. ففہم، تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا. ففہم کہہ کر کے یہ بس ذہنی ریاض ہے، سمجھ میں آ گئی بات، ورنہ بات تو اسی سے سمجھ میں آ گئی تھی، متن ہی سے، کہ کلام کب فصیح ہوتا؟ جب اس میں ضعف تالیف نہ ہو اور تنافر کلمات نہ ہو اور تاقید نہ ہو اور اس کے تمام کی تمام کلمات فصیح ہوں. یہ بات ٹھیک تھی. اب وہ جو ماتن کی عبارت تھی مع فصاحتہا، اس میں دو احتمال نکل جاتے. پہلا احتمال خلوص ہو کہ ہو ضمیر سے حال، اس صورت میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی. اور بعض شارحین نے کہتے وہ تنافر الکلمات میں جو الکلمات آ گیا اس سے حال ہے، اس سے خرابی لازم آ گئی. فالضعف ان يكون تالیف الكلام على خلاف القانون النحوی المشہور بین الجمہور كالاضمار قبل الذکر لفظا ومعنا وحکما. ضعف تالیف کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ جو تین چیزیں آئی تھی تینوں ہی چیزوں کی تشریح کریں گے. جو تین چیزیں آئی ہیں، ضعف تالیف، تنافر کلمات اور تاقید. پھر تاقید کی دو قسمیں، تاقید لفظی اور تاقید معنوی، ہر ایک کی تشریح ہوگی، چاروں کی. چار چیزیں ہو گئی، ضعف تالیف، تنافر کلمات اور تاقید لفظی اور تاقید معنوی. چاروں چیزوں کی تفسیر آئے گی اگلے کچھ صفحات میں. ضعف تالیف کس کو کہتے ہیں؟ ان یکون تالیف الکلامی، کلام کی ترکیب، تالیف کا مطلب ترکیب، نحو کے مشہور قانون کے خلاف ہوئی ہو، نحو کے اس قانون کے خلاف ہوئی ہو جو جمہور کے درمیان مشہور ہے. جیسے اضمار قبل ذکر، لفظاً بھی ہو، معنن بھی ہو، حکماً بھی ہو، یعنی کسی طرح سے بھی لفظاً بھی اس کا ذکر پہلے نہ آیا ہوا ہو، معنن بھی نہ آیا ہو، حکماً بھی نہ آیا ہو، کسی طور سے بھی پہلے ذکر نہ آیا ہو، اس کے لیے ضمیر لانا یہ اضمار قبل ذکر کہلاتا ہے. اور یہ تمام نحویوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. تو اب اگر ایسا کیا گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ ضعف تالیف پایا جاتا ہے، ضعف تالیف پایا جاتا ہے. جیسے ضرب غلامہ زیدن، کیا؟ ضرب غلامہ زیدن، اس کے غلام نے زید کو مارا، یعنی زید کے غلام نے زید کو مارا. تو اب غلامہ مقدم ہے، غلامہ مقدم ہے اور فاعل ہے، اور فاعل کا لفظاً بھی مقدم ہے کہ زیدن بعد میں ہے، لفظاً تو ہے ہی ہے. اور حکماً بھی مقدم ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور مفعول بھی بعد میں ہوتا ہے. اور معنن بھی مقدم. ہر طرح سے اضمار قبل الذکر یہاں پایا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے. والتنافر ان تکون الکلمات ثقیلۃ، اور تنافر یہ کہ کلمات زبان پر ثقیل ہو اگرچہ ان میں سے ہر ایک فصیح ہو. ان کان کل منہا فصیحۃ، اگرچہ ان میں سے ہر ایک فصیح ہو. تنافر کس کو بولتے ہیں؟ تنافر کلمات، چاہے علیحدہ علیحدہ تو وہ فصیح ہیں، مگر ان سب کا جب اجتماع ہو جاتا ہے تو غیر فصیح ہو جاتے ہیں. جیسے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ. حرب ایک آدمی کا نام ہے. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، حرب کی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں ہے، حرب کی قبر کے پاس کوئی. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ. اب اس کو 3-4 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو ضرور اٹک جائیں گے، آپ پڑھ نہیں پائیں گے. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ،
یہ تنافر کلمات کہلاتا ہے۔ و صدر البیتی، اور مصر شعر کا پہلے والا مصرع، صدر البیت شعر کا پہلا مصرع ہے۔ وقبر حرب بمکان قفری، وقبر حرب بمکان قفر کہتے ہیں ای خال عن الماء والکلا، حرب کی قبر ایک خالی چٹیل میدان میں ہے، اور حرب کی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں، کسی کی قبر نہیں۔ حرب کا مرثیہ کہہ رہا ہوگا جس میں اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہے، درد کی باتیں، حزن و غم کی، ملال کی باتیں کہی جاتی ہے۔ ذکر فی عجائب المخلوقات، عجائب المخلوقات ایک کتاب ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کیا، ان من الجن نوعا یقال له الہاتف، کہ جن کی قسم ہے جس کو ہاتف کہا جاتا ہے۔ فصاح واحد منہم علی حرب ابن امیہ، اس جن کی قسم میں کا ایک حرب ابن امیہ پر چیخا، یا حرب ابن امیہ کے پاس اس نے چیخ ماری، فماتا، تو حرب ابن امیہ مر گیا، حرب ابن امیہ مر گیا۔ فقال ذلك الجنی هذا البیت، تو اسی جنات نے یہ شعر کہا، فقال ذلك الجنی هذا البیت، اسی جن نے، جنی جیسے انس کی جانب نسبت کرتے ہوئے انسیہ، لن اکلم اليوم انسیہ، میں کسی انسی سے بات نہیں کروں گا، ایسے ہی جنی، جن سے جنی، فقال ذلك الجنی هذا البیت، تو اسی جن نے یہ شعر کہا تھا۔ بس کرتے ہیں آج اتنا ہی، طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔